السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ باتیں میں انٹروڈکٹری تعارفی کرنا چاہتا ہوں اس شارٹ کورس کے حوالے سے۔ پہلی تو یہ کہ کوئی بھی یہ غلط فہمی نہ رکھے کہ اس شارٹ کورس کے پشچات وہ کوئی پورا ترجمہ کرنا قابل ہو جائے گا یا 80%، لیکن چونکہ اس کے اندر بہت سارے کامن ورڈز کور کرا لیے جائیں گے تو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ اے لاٹ۔ یہ بنیادی گرامر کورس ہے، ماتر 9 سے 10 چیپٹرز پر مشتمل، جس کے بعد کم از کم یہ ہوگا کہ جار مجرور، فی، الا، کہاں کیا ہو رہا ہے یہ آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے قرآن میں۔ سوالات باقی رہیں گے، اور اسی لیے یہ گروپ ہے کہ آپ سوالات کریں، پوچھیں۔ اور جو ہم نے 12 پہلے بھی کہا کہ عامر سہیل صاحب کا 40 جو ہے ویڈیوز والا کورس ہے وہ تو کرنا ہوگا آپ کو ٹو پالش اٹ بعد میں، لیکن ایٹ لیسٹ کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، منصوبات، یہ وہ، رفع نصب اعراب، تو اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ کہ میں بھی شروع میں جو ہے نا اوور ویلم ہو گیا تھا کہ یار 25 لیکچرز ہو گئے ابھی تک، لیکن اچانک سے 26ویں اور 27ویں لیکچر کے بعد بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ تو اس لیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ بہت کچھ سمجھنے لگو، پھر آپ کو مزہ آئے گا لانگ کورسز کرنے میں بھی۔ اور پھر اس 40 روزہ کورس کے بعد عامر سہیل صاحب کی یعنی کہ اس کے بعد آپ وہ کریں، اور پھر ان دا اینڈ آپ نے دروس اللغت العربیہ والی جو ان کی 3 پلے لسٹ ہیں، بک 1، بک 2، بک 3، مدینہ بک سیریز، وہ آپ نے کور کرنا ہے فائنل پالش کے لیے۔ باقی یقیناً جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ میں بھی ابھی کوئی 100% عرب نہیں کر سکتے ترجمہ، تو ہم کیا کریں گے لیکن آپ 80 سے 85% قابل ہو جائیں گے۔ باقی کچھ نہ کچھ ورڈز اب ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں ماتر ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں یا 2 بار، تو وہ آپ کو نہیں یاد رہ سکتے، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو تو 6 مہینے بعد اس کی باری آتی ہے۔ ایک عام قاری کی بات کر رہا ہوں باقی جو حافظ ہوگا یا جس کا کام ہی صرف یہ ہوگا بیٹھ کے، وہ تو ہر 10-15 دن کے بعد اس آیت پہ پہنچ جائے گا، اگر وہ 10-15 دن میں ختم کرتا ہے تو۔ اچھا، کتابوں کے حوالے سے میں نے پی ڈی ایف بنا کے ڈال دیا ہے اس کتاب کا، لغات القرآن، شیخ عبد الکریم پارک کی، اس کا گرامیٹیکل پورشن۔ لیکن یہ کتاب ان کی ذرا بڑی ہے، اس کے اندر انہوں نے پھر ہر پارے کے حساب سے نہیں، یا ہر صورت کے حساب سے اس کے مشکل ورڈز کے میننگز ڈالی ہیں جو اس پارے میں آئیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یا تو اس کا پی ڈی ایف کہیں سے اگر مل جائے آپ لوگوں کو، یا یہ کتاب ہارڈ کاپی میں منگا لیں۔ ایک سستی سی کتاب ہے، 300-400 روپے کی، ایک اچھا ایسٹ ہو جائے گا آپ کے پاس، اور ہمیشہ ریفرنس کے لیے آپ کھول کے معنی وغیرہ دیکھ سکتے ہو۔ دوسری رہ گئی بات عامر سہیل صاحب کی جو لیکچرز ہیں، تو اس کے لیے میں نے بھی ایک پلے لسٹ بنا کے ڈالی ہے شارٹ میں، اور عامر سہیل صاحب کی بھی ہیں، اس میں آپ ان کی کتاب جو ہے لسان القرآن اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب اینڈ میں آپ دروس اللغت العربیہ پہ آئیں گے تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ادھر منگا لیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے پڑھ لیں۔ بک 1، بک 2، بک 3 مدینہ کی 3 پارٹس پر مشتمل ہے، 3 حصص پر مشتمل ہے، یہ پوری جرنی ہے۔ آخری میں ایک ایڈوائس جو میں عموماً کہتا ہوں، یہ کبھی اپنا گول نہیں رکھیں کہ میں بس یہ 4 لفظ سیکھوں گا کیونکہ مجھے قرآن سمجھ نہیں، آپ کو آگے محدث بننا ہے، آپ نے احادیث سمجھنی ہے، اوور آل عربیوں سے بات کرنی ہے، اور یہ زبان سیکھنے کا طریقہ ہے، بلکہ کوئی بھی دنیا میں کام کرنے کا، کہ آپ اپنے اوپر 10 چیزوں کی ٹینشن ڈالو گے تو 4 کام کر پاؤ گے، اگر آپ کرو گے 4 تو پھر اس میں سے آپ صرف 1 یا 2 کر پاؤ گے۔ اس لیے آپ اوور آل بہت سارے اور ورڈز بھی سیکھیں، وکیبلری، گاڑی کو کیا کہتے ہیں، بائک کو کیا کہتے ہیں، کرسی، گھر، فلیٹ، بلڈنگ، اس طرح آپ کو اگر 10 ورڈ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو 4 یاد رہ جائیں گے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے کامن ورڈ، جیسے میں ڈاکٹر ہوں تو میرے کلینک سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں جو میں روزانہ استعمال کرتا ہوں، میں پہلے وہ سیکھوں گا۔ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں یا فار ایگزامپل آپ کا کمپیوٹر کا کام ہے تو اب آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ورڈ سیکھیے۔ آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ زراعت اور ٹریکٹر کو کیا کہتے ہیں اور بیج کو کیا کہتے ہیں، پھل اگانے کو کیا کہتے ہیں، آپ یہ سیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ دکان پر ہیں تو آپ کو دکان سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھنی ہیں، آپ بی پی کف کو کیا کہتے ہیں، اسٹیت کو کیا کہتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، تاکہ آپ کی روزانہ کی وہ وکیبلری پہلے ڈیولپ ہو، پھر وقت کے تحت جہاں جب ضرورت پڑے سال میں ایک دفعہ آپ وہ لفظ سیکھ کے وہاں پہ پٹ ان کر لو، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ عربی کے ساتھ جب آپ کو یہ چیز آ جائے گی، ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لرن ایجپشن عربک ود محمود، اور لرن عربک ود مہا، اور ایک لرن قرآنک عربک ایز ود ایز، اس طرح
یہ آپ کر لو، یہ بھی ساتھ میں سبسکرائب کر لو، اس سے آپ کی جنرل وکیبلری ڈیولپ ہوتی رہے گی. وہ چھوٹے چھوٹے ورڈ سکھاتے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ ایک لسٹ کے اوپر کتاب ہے، تو اس طرح آپ کی جنرل جو وکیب ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ما اسمو کا، کئی فحالوں کا، تمہارا کیا حال چال ہے، مسمک کیا ہے تمہارا نام، شو اسمک. تو اس میں اگر تھوڑے بہت آگے پیچھے لہجات والے ڈائلیکٹ والے الفاظ بھی اگر آپ سیکھ لیتے ہو تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.